حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو ظاہری صورت میں عالم دین معلوم ہوتا ہے، غور سے سننا بھائی تاکہ تیزی سے یہ ختم ہو، پھر آ جاؤں میں معرفت کی طرف۔ جو ظاہری صورت میں عالم دین معلوم ہوتا ہے اور بہت غور و فکر کے بعد مسائل بیان کرتا ہے، فوراً نہیں، بہت غور و فکر کے بعد مسائل بیان کرتا ہے، ہر ایک بات میں عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے، تو جلدی سے اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ہر چند کے عاجزی ہے، انکساری ہے، غور و فکر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر امام، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں، اس کے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، غور و فکر کر رہا دھوکہ ہے، مسائل بیان کرنے میں بہت ہی غور و فکر اور دھوکہ ہے، عاجزی یہ بھی دھوکہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کمانے کے واسطے دین کو خراب کرتے ہیں، دنیا کمانے کے خاطر دین کو خراب کرتے ہیں اور دینداروں کو فریب کا جال بناتے ہیں، دینداروں کو فریب کا جال بناتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں اور پھنسا کر مال جمع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کیشر وہی ہوتا ہے، میں بارہا عرض کرا، آپ لوگ میری باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں آپ لوگ اڑا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بچہ سب سے زیادہ ڈنڈ غفور ہے، نہیں پڑھ رہا، کچھ مت کرو، سیدھے بھیج دو، تھوڑے دن میں سر پہ، ارے پورے خاندان کو پال لے گا، کیوں؟ جیسے یہ سر پہ آیا مال جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی امام ممانعت کر رہے ہیں، جب بہت سا مال آ جاتا ہے تو اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھو کہ مال سے بھی نفرت ہے، مال سے بھی نفرت ہے، بظاہر پرہیزگاری ہے اور اپنے تئیں ضبط کیے ہوئے، ضبط کر رہا ہے، تب بھی ان کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ خواہشات نفسانی کئی طرح کی ہیں۔ بعض لوگ حرام مال سے بچتے ہیں لیکن کسی اور قسم کے خلاف شرع گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر دیکھو کہ ان سے بھی بچے ہوئے ہیں تب بھی جلدی سے ان کے فریب میں نہ آنا۔ علماء کے لیے گفتگو کر رہا ہوں میں، آپ بھی کر رہے ہیں نا عالم کی شان میں، تو آج میں بھی بتا رہا ہوں، عالم پہلے تو پہچانو عالم کہتے کس کو ہیں۔ تا وقت کے قول، عمل اور علم کو اچھی طرح نہ دیکھ لو، کیونکہ یہ تمام امور ہوتے ہیں، بعض ایسے کم عقل ہوتے ہیں کہ اپنے نزدیک وہ اچھا کرتے ہیں لیکن کم عقلی کے سبب ان کے اس عمل سے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ کم عقل ہے، یہ بے عقل حجت بھی ہے، کم عقل ہے۔ اگر دیکھو کہ عقل بھی سالم ہے تو اس کا فریب نہ کھاؤ، جب تک کہ تم کو معلوم نہ ہو کہ شہوات کے غلبے کے وقت عقل کو غالب رکھتا ہے اور ان کا تابع نہیں ہوتا، اور دیکھ لو کہ دنیاوی ریاست اور عزت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ دین کو دنیا کے لالچ میں کھو دیتے ہیں، دین کو دنیا کے لالچ میں کھو دیتے ہیں اور وہ دونوں سے محروم رہتے ہیں، نہ دین ملی نہ دنیا ملی۔ دیکھیں واقعات کربلا پڑھیں، مل جائے گا، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ظاہری دولت کو دیکھے، سونے کے اینٹوں کو دیکھے، ملک کے رہ کو دیکھے، کیا رہا؟ نہ ملک کے رہ رہا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلے گئی۔ اس لیے تمام لذتوں کو چھوڑ کر اس کے حاصل کرنے میں بہت کوشش کرتے ہیں، گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور مہربانی ان سے اٹھا لیتا ہے اور گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ حلال خدا کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی، میں ایک اشارہ کر دوں گا، مجھے زیادہ اس پر وقت لینا نہیں ہے۔ یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اب یہ گھر جانا بھائی، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا ہوں، قول معصوم پیش کر رہا ہوں، توضیح المسائل پڑھ لینا،
توضیح المسائل میں لکھا کہ بعض مجتہدین کسی مسئلے میں حلال کہتے ہیں تو بعض حرام، وہی مسئلے کو تو اس کے تعلق سے امام ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ حلال خدا کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگتے ہیں۔ دنیاوی عزت اور ریاست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب اور لعنت ہے۔ خدا کا غضب اور لعنت ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ خدا تنہا لعنت پڑھتا نہیں، لعنت پڑھنے والوں کے ساتھ وہ بھی لعنت پڑھتا ہے، تو ہم پر غضبناک ہو رہے ہیں۔ بے نقل قول کرنا بھی کیا جرم ہے؟ نقل قول کریں تو یہ جرم ہے، تو میں نقل قول کر رہا ہوں۔ خدا کا غضب اور لعنت ہے، اور بہت ذلیل کرنے والا عذاب ان کے واسطے تیار ہے۔ بہادر مرد وہی ہے جو خواہشات نفسانی کو حکم خدا کے تابع رکھے، اپنی تمام طاقتوں کو حکم خدا کے مطابق صرف کرے، اور یقین جانے کہ دین حق اور راہ راست میں ظاہراً عزت آخرت اس کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی عزت بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ پیروی دین حق سے اگر دنیا میں کچھ تکلیف پہنچی ہے تو اس کے عوض بہشت کی راحت لازوال ہے۔ جس میں یہ اوصاف ہوں وہ مرد کامل اور قابل تخلید ہے۔ اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، تمام حاجات درگاہ الہی سے پوری ہوتے ہیں۔ یہ ہے علماء کی شناخت۔ اب یہ میں قول معصوم پیش کر دیا، اس آئینے میں عالم کو دیکھیے، اس کے بعد اب اس کی تخلیق کریے، کیونکہ ایسا عالم وہ اپنی تخلید ہی نہیں کراتا۔ جب اس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ خود تخلید کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں عالم پر بھی تقلید واجب ہے۔ شہزادی زینب نے دس دیا، بارہا خادم عرض کیا ہے کہ شہزادی زینب نے دس دیا، عالم غیر معلمہ شریکت الحسین عاقلہ شجیعہ، ارے کیا کیا القابات ہیں شہزادی زینب کے۔ اب مجھے شہزادی زینب کے فضائل نہیں پڑھنی ہے، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ایسی بی بی جب حکم شرع دریافت کرنا چاہیے، آئی امام زمانات سید سجاد کی خدمت میں آ کر پوچھا حکم شریعت بیان کیجئے۔ حکم تو پتہ چلا شہزادی زینب عالمہ ہو کر خود امام زمانہ سے پوچھ رہی ہیں، تو اسی لیے ہمارے مذہب میں عالم پر بھی تقلید ہے۔ تو عالم جس کی تقلید کرے گا اسی کی کروائے گا، اسی کی تقلید کروائے گا۔ تو عالم امام کی تقلید کرتا ہے، جب امام کی تقلید کرتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے، اگر عالم ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ خود جس کی تقلید کر رہا ہے اسی کی تقلید کرائے، درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد۔